السلام علیکم. خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے. کینیڈا سے میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. تھوڑا سا موسم کا حال یہاں پہ کیلگری کے اندر بے انتہا سردی ہے. -50 ہے اس وقت. رات کے کوئی تقریباً 6-7 بجے ہیں اور میں شام کو گیا تھا روٹین لینے کے لیے. مائی گاڈ, گاڑی میں ہی گیا تھا, لیکن یہ کہ اللہ بچائے بھائی, پھر فوراً ہی واپس آنا پڑا. تو بس اپنے ملک کے مزے اپنے ہی ہوتے ہیں, یہ تو بات صحیح ہے. تو آج اسپیشل پروگرام میں نے بنایا ہے اپنے یوتھیا لوگوں کے لیے خاص طور سے, کیونکہ بھائی ان کو مطلب ان کو جو غشی کے چکر آ رہے ہیں تو ان کو سر پہ پٹی بھی تو رکھنی ہے, ان کی ہمدردی بھی تو کرنی ہے. اب وہ بھی اپنے بھائی ہیں, کوئی دشمن تو نہیں, غیر تو نہیں ہے. آج ایک صاحب کا پروگرام دیکھا یوٹیوب پر, وہ کیا نام ہے ان کا, صحافی ہیں وہ, ینگ سے ہیں لیکن مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا. تو وہ کہنے لگے کہ یار یہ تو بیچارہ, وہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, عمران خان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ تو معصوم جیل کاٹ رہا ہے اور یہ اپنے طور سے ہی فیصلے کر رہے ہیں. جتنے وکیل مل کر جو کر رہے ہیں نا, جو یہ بلے کا نشان بھی ہارے اور ٹکٹوں کے جو نشان دیے, ٹکٹیں جو دیں وہ بھی انہوں نے اپنے خود بخود ہی طے کیا. 4 کروڑ کی قیمت بھی خود ہی طے کی. اور اس کے بعد جو پلان بی بنایا تھا کہ وہ تحریک انصاف ایک اور ہے نا, تو بیٹسمین کا جو نشان ہے جس کا, تو اس کو کے ساتھ ہم الحاق کیا. لیکن اس کے اندر انہوں نے جب دیکھا کانٹریکٹ, تو کانٹریکٹ پہ کسی کے سائن ہی نہیں تھے. یہ اصل میں آپ کو بتاؤں نا, اس پہ واقعی رونے کو دل جاتا ہے, یقین مانیے. حالانکہ کیوں, ایک تو جو اس کی بہن ہے نا عمران خان کی, اس کا میں نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا جب وہ جیل سے باہر آ رہی تھی, تو سب لوگ خود نعرے لگا رہے تھے کہ عمران خان زندہ باد, ہمیں ٹکٹ مل گیا ہے, سب کو, سب خوش تھے. تو اس کی بہن نے بڑا دل یعنی دکھ کیا جو اس نے بات کی نا. اس نے کہا بھائیوں بڑی مہربانی, تم نے تو وہ لے لیے, ٹکٹ لے لیے, خوش بھی ہو گئے, نعرے بھی لگا لیے, لیکن اس کے بعد تم نظر بھی نہیں آؤ گے. وہ بیچارہ میرا بھائی جو ہے نا وہ جیل میں ہی رہے گا. اس کو پتہ تھا, جو خون ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہونا ہے. اور یہ بات بالکل سچ ہے. یہ اس طریقے کی بات ہے کہ عمران خان اس وقت ایک ناجائز اولاد ہے کسی کی, جو دھکے جیسے ناجائز جو اور لڑکی ہوتی ہے نا اس کی جو حیثیت ہوتی ہے نا, اللہ معاف کرے, میں یہ خدا نہ کرے کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا, لیکن اس کی ایک تو بیچارے کی وہ کوئی ہے ہی نہیں, وراثت ہی نہیں ہے, نہ بچے اس کے, نہ بیوی اس کی, کوئی بھی نہیں ہے اس کا. اور پیٹ پارٹی بھی گئی, بلہ بھی گیا, کچھ بھی نہیں ہے. اب جیل ہے بس خالی, اللہ اس کی حالت پہ رحم فرمائے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے بات صحیح کہی صحافی نے, ان کا نام میں بول گیا, گورے سے ہیں وہ, کہ بھائی وہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو میں اس بات پہ آپ اتفاق کریں گے میرا, میں پہلے بھی کہتا رہا تھا کہ یہ جو ہے نا بالکل یہ بالکل وہ ہے بیوقوف سا ہی ہے نا عمران خان. اور یہ بات پروف ہو رہی ہے کہ جو باجوہ نے چنا تھا نا, اس کو اسی لیے چنا تھا کہ یہ بولتا نہیں تھا. انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے یار, یہ اب یہ بیچارہ سب کچھ کہہ رہا ہے کہ باجوہ نے کیا تھا, کیا ہوگا یقیناً, اور یہ خاموش بیٹھے رہے. تو ظاہر ہے کہ پھر تو انجام تو انہوں نے خود ہی بھگتنا نا بھائی. وہ تو سائن کروا دے, انہوں نے سب کچھ کام کروا دیا, اور وہ کھلاڑی میدان سے نکل گئے, جیت جات کے کپ لے کے چلے گئے. اب یہ بیٹھے ہیں اپنے جیل کے اندر مزے میں, ایکسرسائز کرو اور جناب علی دل خوش کرو بس. تو مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ یار تھوڑی بہت تو عقل ہوتی. تم لندن میں بھی رہے, تم اتنا ہائی فائی بھی رہے, لیکن کیا فائدہ کیا اس کا. اس سے اچھا تو تم ادھر ہی رہتے, کیا ہوتا ہے پاکستان میں ہی رہتے, اپنے جو بھی تھا. دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں, ابھی مجھے بھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہے, یقین مانیں کہ اپنا پاکستان بہترین ملک ہے اللہ تعالیٰ. لیکن لازمی بات ہے کہ جو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں وہ ملک سے باہر نکل جاتے ہیں. لیکن جو اپنے ملک کی اچھائی ہے نا وہ کہیں آپ کو ملے گی نہیں. سستا کھانا, سستا رہنا, اگر تھوڑا سا ذرا سا سیفٹی اور سیکیورٹی ہو جائے اور چیزیں سستی ہو جائیں, پوری دنیا کے اندر وہ مہنگائی ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو کمپنسیٹ وہ کرتے رہتے ہیں گورنمنٹ, دوسرے گورنمنٹ سے. تو اگر وہ بھی وہاں ہو جائے, اب جنہوں نے وعدے تو بہت کر لیے تھے, لیکن کیا ہوا. اچھا دوسرا انہوں نے جو مذاق اڑایا نا اسلامی اس کا, کہ بھائی میں تو ریاست بناؤں گا, یہ ریاست بنانے سے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, میں اس کو بھی نہیں کہہ رہا, کنڈیم نہیں کر رہا کہ انہوں نے دل میں تھے ان کی, لیکن کسی کہنے پہ کیا نا. وہ جو اسلامک ٹچ ہوتا ہے نا, اسلام ہمیشہ جو جنت مانگتے ہیں نا ان کو جنت نہیں ملا کرتی. یہ میں آپ کو بتا دوں کام کی بات. جنت جو علامہ اقبال کہتا تھا نا کہ
خود بندہ، اللہ خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا، کدھر جانا ہے، جنت میں جانا ہے کدھر جانا ہے، ظاہر دوزخ میں تو کوئی نہیں جائے گا، لیکن بات یہ کہ آپ اللہ سے اتنی محبت کریں کہ وہ خود پوچھے آپ سے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے عبادت کی اس کی اور جناب علی رشوت بھی لی خوب اور سارا کچھ شراب بھی پی اور دوسروں کو نقصان پہنچایا، اپنی جائز جو وہ تھے رشتہ دار ان کی جائیداد بھی ہڑپ کر لی، اور پھر آپ پکے مسلمان ہو گئے، آپ کے ہاتھ میں تسبیح بھی آ گئی اور سر پہ ٹوپی بھی آ گئی، داڑھی بھی آ گئی چھوٹی سی، پائنچے بھی اوپر ہو گئے. دیٹ از ناٹ گڈ. اللہ کو یہی تو منافقت پسند نہیں ہے نا. اگر لوگ کو ابھی میں دوسرا پروگرام بنا رہا ہوں، بھی تھوڑی دیر میں بنائے گا، تو اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا، تو بس یہی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ جو ہے نا خیال کرے سب کا. دیکھو ابھی ایمرجنسی الرٹ ایشو ہوا ہے، ٹیلی فون پہ یہ دے دیتے ہیں کہ وہ اتنی سخت سردی ہے کہ نکل ہی نہیں سکتے. میری بیٹی آ رہی ہے اب امریکہ سے، اب بینکور پہنچی ہے. ابھی مجھے اتنا فکر ہے، اللہ تعالیٰ خیریت سے لائے. میں نے کہا بھائی گلوز پہن کے اترنا، یہاں پہ اتنی سخت سردی ہے. توبہ توبہ. تو انہوں نے کہا کہ باہر نہ نکلیں، اتنی سخت سردی ہے. تو خیر قصہ مختصر، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں، اپنے بھائیوں کو تو یاد کرتے ہیں پاکستان میں. یہاں بھی بیچارے پاکستانی ہیں، لیکن کیا کریں، اپنا روٹی روزی کے لیے تو کرنا پڑتا ہے. اب اس سردی کے اندر اگر کوئی کام کے لیے جائے گا تو آپ سوچ لیں کہ کتنی مشکل ہوتی ہے. یہ جو یوتھی پیسے لے رہے تھے نا ان کے، جو عمران خان صاحب، وہ ان لوگوں کے ان سے لے رہے تھے جو کہ بڑے بڑے جو اسمگلرس ہیں، جو بیچارے چھوٹے بھی محبت میں دے دیتے تھے، لیکن غلط ہے بھائی. اپنا اب وہ دیکھ لیں آپ، اعظم سواتی صاحب، عمر دیکھیں 80 سال. ایک کارخانہ ان کا موجود ہے امریکہ کے اندر شراب کا، دوسرا کارخانہ بنانا چاہ رہے تھے تو وہ وہاں پہنچے کہ میں اسلام کی خدمت کروں گا. تو وہ اب جنگل میں رہ رہے ہیں، پتے کھا رہے ہیں، پتے پہن رہے ہیں. پرانا وہ کہتے ہیں یار میں تو پکا پرانا انسان ہوں، میں بن گیا، چھوڑوں گا نہیں، لوں گا ٹکٹ. اچھا وہ ٹکٹ بھی نہیں ملا بیچارے کو. اب وہ جا بھی نہیں سکتا، سرحد پار نہیں کر سکتا. اب وہ یہی ہے، ہو سکتا ہے افغانستان چلا جائے، پھر وہاں سے نکل جائے، کوئی پتہ کوئی نہیں ہے. لیکن میں یقین مانیے میرا دل وہ ہو جاتا ہے کہ یار لوگوں کی کس قدر ڈیمانڈ ہے. میں حقیقت بتاؤں کہ پاکستانیوں کو 1 کروڑ ایک فیملی کو دے دینا، آپ اتنی غربت ہے. اگر 1 کروڑ بہت بڑی بات ہے، وہ ناچنے لگیں اور ان کے سارے درد دور ہو جائیں اور وہ بڑے مزے میں رہیں، اور ان کے پاس اربوں روپے ہیں. اب کروڑ کی تو وہ بات ہی نہیں ہوتی نا، وہ پہلے زمانے میں تو لاکھوں کی بات ہوتی تھی نا، اب کروڑوں کی بات کوئی نہیں ہوتی. تو لیکن یہ پھر بھی اور لا ہور لا کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں. ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے. بھائی بس کرو، اللہ سے ڈرو. تو بات کہیں سے کہیں ہو گئی، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ قاضی صاحب نے فیصلہ صحیح کیا. قاضی صاحب نے ایسا فیصلہ کیا کہ بس دل خوش ہو گیا. اب ختم ہو گئی، جماعت بھی ختم ہو گئی، بلہ بھی چلا گیا، عمران خان بڑھ گئے، سارا کچھ، اور ختم ٹائم فش. اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور آپ ہی دیکھیے گا کہ اس طریقے سے ابن الوقت لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں پاکستان کے. معافی چاہتا ہوں میں کہتے ہوئے، میں بھی پاکستانی ہوں ویسے تو، لیکن آپ دیکھیے کہ ایسے بھاگیں گے ٹکٹوں کی طرف کہ بس جتنے بھی ہیں نا، کچھ پیپلز پارٹی میں چل جائیں، کچھ مولانا کے، کچھ کدھر کچھ کدھر، وہ نظر ہی نہیں آئے گا میدان کے اندر. مجھے مشرف صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے. مشرف صاحب نے چترال کے اندر ایک پل بنوایا تھا گورنمنٹ کے خرچے پہ، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے تھے یار عورتوں کو بیچاری پانی لے کے آتی تھی، بہت لمبا چکر کاٹنا پڑتا تھا. انہوں نے خیر وہ بنوا دیا، ظاہر نام ہو گیا ان کا. تو انہوں نے جب پارٹی بنائی تو انہوں نے جو 2 ٹکٹ دیے اسی بات پر، وہ جیتے بھی آدمی. لیکن جیسے مشرف صاحب ہٹے یا ان پہ جو زوال آیا، تو دونوں کے دونوں نون لیگ میں شامل ہو گئے. یہ ہے ہماری ملک کی بدقسمتی. ان کو وہ ایتھیکل ویلیوز کا پتہ نہیں ہے، تربیت صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے. ہاں اللہ رحم کرے. تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ بھائی دیکھیں. اور اب یہ جو آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا نا، کہ اب ان کے جو ظفر علی صاحب جو وکیل ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب، نام بڑے بڑے ہیں، حامد خان صاحب، نام بڑے بڑے، کام زیرو. اب وہ کہہ رہے ہیں، وہ جو بیرسٹر وہ ہیں کیا ہوتا ہے، ظفر صاحب کہہ رہے ہیں فکر نہ کریں، کوئی بات نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں لوز کیا، ہم پھر جیتیں گے. یہ وہ مثال ہے کہ ایک آدمی مر رہا ہے تو اس کو ظاہر بتا دیا، حالانکہ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ بھائی یار یہ اب زندہ نہیں بچے گا، لیکن وہ اپنی وہ بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں. تو اس لیے بھائی اب کیا کر سکتے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ رحم کرے. بس یہ پروگرام ختم کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.